खुदावंद ने आप सबकी सलामती हो। चौदह नेशन की जानब से यकूब सैमुअल। आज हम मैथ्यू 2 बाब उसकी पहली 23 आयत का मुताला करेंगे। ये मत्ती 2 पहली से 23 आयत का मुताला करेंगे। ये जो मत्ती 2 बाब है, ये यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में हम आज बात करेंगे। उस यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बात करेंगे कि जो पैदा होने से पहले ही पेशगोइयाँ कर दी गई थी। यिर्मयाह की किताब में, यशायाह की किताब में नबियों की मार्फत कहा गया था कि एक बच्चा पैदा होगा जो बनी इस्राएल की गिलाबानी करेगा। अजीजों, ये जो 2 बाब है ये बड़ा स्पेशल है कि जब यीशु मसीह की पैदाइश होती है तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है कि वो पैदा होने से पहले ही बादशाह करार दिया गया। जब हम दुनिया में गौर करते हैं, पहले अगर कोई बादशाह है तो उसका बेटा उसके मरने के बाद उसकी जगह बादशाह मुकर्रर होगा। पहले वो शहजादे होते हैं, लेकिन यीशु अल मसीह पैदाइश से पहले ही बादशाह था और पैदा होते ही बादशाह था। कि जैसे मैं आपके सामने कलाम मुकद्दस में से पढ़ूंगा तो हमें और आपको पता चलेगा कि यीशु अल मसीह में पैदा होने से ही पहले पावर थी। पैदा होने से पहले वो दुनिया का निजात दहिंदा और रोशनियों का मालिक था। पढ़ते यह हम कलाम मुकद्दस में से मत्ती की किताब उसका 2 बाब उसकी पहली 2 आयत का मुताला करेंगे। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुए तो देखो कई मजूसी पूर्व से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूर्व में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने के लिए आए हैं। अजीजों, ये दुनिया में जब यीशु अल मसीह बैतलहम में पैदा हुए तो उससे पहले ही एक सितारा जो रोशनी अयां करता था, रोशनी देता था, और रोशनी वो सितारा रास्ता बता रहा था कि वो मजूसियों को वो 3 वो जो बादशाह थे वो उसको फॉलो करते 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 वो यरूशलेम में पहुंच गए। और जब वो यरूशलेम में पहुंचे तो उन्होंने आकर उधर कहा कि हम यहूदियों के बादशाह को सिजदा करने, वो बच्चा जो पैदा हुआ हम उसको सिजदा करने आए हैं। अजीजों, जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ इस्राएल के अंदर, यहूदिया के अंदर, यरूशलेम के अंदर बड़ी हलचल मच गई, बड़ा शोरगुल हो गया। वो बड़े परेशान हुए कि ये क्या हुआ जाता है कि मजूसी 2-3 बादशाह वो उसको सिजदा करने के लिए आए हैं। उस बच्चे को जो अभी वो माँ की गोद में है उसे सिजदा करने के लिए आए हैं। और ये यहाँ तक कि वो यरूशलेम में पहुँचे तो पहुँचने के बाद उन्होंने दरियाफ्त किया कि वो बच्चा कहाँ है। लेकिन अजीजों, ये खुदावंद की तरफ से जो माँ मरियम के खावंद यूसुफ बैतलहम में मौजूद थे, वो उसी जगह मौजूद थे जहाँ यीशु पैदा हो चुका था। और यीशु की जब पैदाइश के अंदर पूरी दुनिया में हलचल हो जाती है, सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब जो यीशु की पैदाइश का वो शैतान को होता है, क्योंकि शैतान वो जानता था कि खुदावंद का क्या मकसद है, खुदावंद क्या करने वाला है।
یہ بچہ بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ یہ خدا کا قدوس ہے، خدا کا بیٹا ہے، یہ وہ روشنی ہے، یہ وہ روشنی کا منبع ہے۔ تو وہ یہ سارے انتظام سے ڈر گیا، بنی اسرائیل قوم بھی ڈری ہوئی تھی۔ جیسے کہ یہاں ذکر آتا ہے کہ ہیرودیس بادشاہ، اس زمانے میں ہیرودیس بادشاہ تھے، لیکن عزیزو یہ ہیرودیس بادشاہ امی قبیلے میں سے تھا، یہ اسرائیلی نہیں تھا، اور یہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے اپنے گھر کے لوگوں کو ذبح کیا، اپنے گھر کے لوگوں کو مارا، اور بہت ہی یہ خونخوار تھا اور بہت ہی یہ ظالم تھا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل پر یہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس ان کے اوپر عائد کرتا تھا۔ یہ رومنز حکومت کی طرف سے یہ بادشاہ مقرر کیا گیا تھا، اور یہ وہاں پر بہت ظلم و ستم کرتا۔ یہ اسرائیلی لوگ، یہودی لوگ بھی اس سے بیزار تھے۔ لیکن دیکھیں اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں، کلام مقدس کا مطالعہ تیسری آیت اور چوتھی آیت کا مطالعہ کریں گے۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے۔ جب انہوں نے سنا ان مجوسیوں سے، ان بادشاہوں سے جو اسے سیدھا کرنے تھے، وہ گھبرا گئے، پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوئے جاتا ہے کہ اسرائیل کے اندر، یہودیوں کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ برپا ہو گیا ہے، اور وہ بچہ ہے، اور اس کو یہ سیدھا کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ کیا ہوئے جاتا ہے۔ جب چوتھی آیت کا مطالعہ کریں گے، اور اس نے قوم کے سب سردار، کہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ عزیزو یہ آیت بڑی خاص ہے۔ یہاں اس نے کہا کہ اس بچے کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، اور اس نے نجومیوں کو، فالگروں کو، اور دیگر جو لوگ تھے، کہنوں کو اور فقیہوں کو جمع کر کے یہ پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، بلکہ اس نے چرچا کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہی کرنے کے لیے ایک بچہ آ رہا ہے۔ ان کو اس ہیرودیس نے یہودیوں کو بھی گمراہ کیا، یہودیوں کو بھی پریشان کیا کہ یہ کیا ہوئے جاتا ہے کہ یہاں بیت لحم میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس کو مجوسی کہتے ہیں، وہ کہ اس کو ہم سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور بڑے دور دراز سے آئے ہیں۔ وہ یونان سے آئے تھے، وہ سیریا سے بھی آئے تھے، وہ اور ممالک سے بھی آئے تھے، یہاں تک کہ وہ یسوع کے پیدا ہونے کے 6 مہینے تک وہ طرح طرح کے مجوسی، امیر لوگ، فالگیر اور بڑے بڑے لوگ آتے رہے اور یسوع کو سجدہ کرتے رہے۔ اور یہ دنیا میں ایک بڑی ہلچل تھی کہ اس بچے کو سجدہ کر رہے ہیں، اس بچے کی پرستش کر رہے ہیں، اسے تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تحائف لے کر جاتے ہیں، تحفے لے کے جاتے ہیں، ہیرے جواہرات بنائے جاتے ہیں، اور اس کے عزت و کرم۔ لیکن یہاں تو ماجرا کچھ اور تھا، وہ تو عزت و کرم نہیں تھے، وہ اور قوموں میں سے تھے، اور ممالک میں سے تھے، وہ فالگیر تھے، اور انہوں نے جب اپنے مطابق یہ پتہ کیا کہ یہ بادشاہ، یہودیوں کا بادشاہ، دنیا کو نجات دینے کے لیے، دنیا کو بچانے کے لیے، دنیا وہاں رومن کی حکومت، رومن سے بچانے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ بھی ان کو سجدہ کرنے کے لیے آئے۔ وہ سوچے کہ یہ ہمیں اس دلدل سے بچائے گا، کیونکہ ان وقتوں میں یسوع کی پیدائش سے پہلے، یسوع کی پیدائش تک رومن حکومت ہر طرف تھی، سیریا میں، عراق میں، ایجپٹ میں، سب طرف رومن کی حکومت تھی۔ رومن کے سایہ بے سارے لوگ رہا کرتے تھے، رومن بہت سخت ہوا کرتے تھے۔ تو اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے پانچویں اور چھٹی آیت کا مطالعہ کریں گے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہوا ہے کہ، چھٹی آیت، آئے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں سے ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی نگہبانی کرے گا۔
यहाँ पर साफ साफ वाज़ह तौर पर लिखा गया है कि बनी इसराइल की गिलावानी करेगा, और दुनिया इस सारे मामले से, इस कलाम से परेशान हो रही थी। यहाँ पे जो मरकूम किया गया है, ये मत्ती ने, जिसको कहा जाता है यीशु के वो सारा कलाम मुकद्दस लिखा, तरतीब दी गई। लेकिन इससे ज़्यादा तफसील में जब हम जाएंगे तो लुका की मार्फत जो कलाम किया गया वहाँ बहुत ज़्यादा तफसील में लिखा गया है। और जब हम सोचते हैं कि जब मसीह की पैदाइश पर इतनी हलचल, इतना शोरगुल, लोग परेशान हो गए थे कि ये क्या हो गया है। अभी भी दुनिया में जब हम सोचते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, जब मसीह का नाम लिया जाता है, यीशु का नाम लिया जाता है, यीशु के नाम को झूठा करार देने पर, उसके ऊपर तोहमत लगाने के ऊपर, उसको नीचा दिखाने के ऊपर गैर कौमें तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करती है। लेकिन अजीजों, हमारा बादशाह यीशु बादशाह रोशनियों का बादशाह है। जैसे यीशु बादशाह सच्चाई का, पीस का, अमन का शहजादा कहा गया, बादशाह कहा गया। इस सच्चाई से लोग डरते हैं, कांपते हैं और भागते हैं और तरह तरह की तोहमतें लगाते हैं, लेकिन सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। ये कलाम मुकद्दस हमारे पास है, बाइबल मुकद्दस हमारे पास है। इसकी हिफाजत इंसान के हाथों में नहीं है, इसकी हिफाजत खुद खुदाई कदूस करता है। यीशु खुद इसकी हिफाजत करता है। इस कलाम को ख़त्म करना नामुमकिन है। कोई भी दुनिया में ऐसा शख्स, ऐसा कोई इंसान नहीं पाया जाता जो कलाम को ख़त्म कर सके। कलाम की बातों को रद्द बदल करते हैं लोग, कोशिश के हम किसी तरीके से झूठा साबित करें, लेकिन अजीजों, वो वक्त पर अपने मुंह पर खुद ही गिर जाते हैं, वो खुद ज़मीन दोष हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, उनके पास आंसर नहीं है, और ऐसे ही हवाओं में फड़फड़ाते फिरते हैं। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए 7वीं और 8वीं आयत का मुताला करेंगे। 7वीं और 8वीं आयत का मुताला करेंगे। इस पर हेरोदेस मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था। 8वीं आयत, और ये कहकर इन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब तक वो मिले तो मुझे खबर करना, ताकि मैं भी उसे सिजदा करने जाऊं। यहाँ पर हेरोदेस ये एक खूनरेज आदमी था, ये एक जानी आदमी था, ये बहुत ही जो जालिम आदमी था। ये उन मजूसियों को चक्कर दे रहा था, उन मजूसियों के साथ झूठ बोल रहा था, ताकि वो वापस आएं और मुझे बताएं और मैं उनको जाके सिजदा करूं। ये ऐसे उनके साथ बातें कर रहा था। लेकिन अजीजों, मजूसी तो वहाँ से चले गए, और वो यीशु को ढूंढते हुए वो सितारा ठीक ठीक उसी घर के ऊपर, उसी चन्नी के ऊपर, वहाँ बैतलहम के ऊपर ठहर गया, जो कि खुदावन ने वो रोशनी दी थी सितारों को। दुनिया में जब हम गौर करते हैं, देखते हैं, खुदावन ने बहुत तरह तरह की रोशनियों को तख्लीक किया। सितारों की रोशनी अलग, दुनिया में रोशनी अलग, सूरज की रोशनी अलग, और जहां की रोशनी अलग, और खुदावंत की रोशनी और अलग, और यीशु मसीह की रोशनी और अलग। जैसे हम और आप जानते हैं कि जब मूसा पहाड़ पर से उतर कर आए
तो वो 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर ही रहे, और जब वो नीचे उतर गए कि उनके चेहरे पर एक नूर, एक रोशनी, एक ऐसा नूर था जो किसी के बर्दाश्त में नहीं था। वो बर्दाश्त नहीं करते, यहाँ तक कि वो अपने चेहरे के ऊपर कपड़ा रखते थे, लोग घबराते थे। खुदावंद खुद रोशनी है। खुदावंद ने खुद रोशनियाँ पैदा की। खुदावंद ने सिर्फ सूरज, चांद, सितारे नहीं पैदा किए, और भी बड़ी रोशनियाँ पैदा की। हम जब ताकीद करते हैं कलाम मुकद्दस की, कलाम मुकद्दस में से बहुत सारी ऐसी रोशनियाँ हमें मिलेंगी, जहाँ पर जब यीशु अल मसीह दुनिया पे आएंगे, यरूशलेम में आएंगे, तो वहाँ कलाम मुकद्दस में लिखा है, मकाशवा की किताब में लिखा है कि वहाँ यरूशलेम में रोशनी, चांद, सितारों और सूरज की रोशनी की हाजत ना होगी। वो रोशनी उनसे, वो जो नूर उसके अंदर होगा वो उससे कहीं ज़्यादा होगा। खुदावंद कहीं भी, किसी जगह पे भी रोशनी को पैदा कर सकते हैं और रोशनियाँ बना सकते हैं तरह तरह की। जब हम और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को गौर करते हैं, दुनिया में देखते हैं, ये हमारे पास लाइट है, लाइट की रोशनी अलग है, टॉर्च है, टॉर्च की रोशनी अलग है। खुदावंद ने बहुत सारी रोशनी बनाई। आग से भी रोशनी होती है, आग जब जलाते हैं उससे भी रोशनी होती है। और जब हम तेल जलाते हैं, तेल के अंदर हम वो रूई डालते हैं, रूई से, जैतून के तेल में रूई डालते हैं, उससे भी रोशनी पैदा होती है। लकड़ी जलाते हैं उससे भी रोशनी पैदा होती है। तरह तरह की खुदावंद ने इस दुनिया में रोशनी पैदा की है, और जिससे हम महमूर होते हैं और हमें उन सारी चीज़ों से बरकतें मिलती हैं। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए 9वीं और 10वीं आयत का मुताला करेंगे। 9वीं और 10वीं आयत का मुताला करेंगे। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बचा था। पहले भी मैंने यहाँ किया कि ये रोशनी, ये सितारा यीशु की निशानदेही कर रहा था, और उसी जगह पर ठहर गया जहाँ पर यीशु, वो चरनी में वो बच्चा पड़ा हुआ था। यीशु अभी छोटा बच्चा ही था, यीशु बोल भी नहीं सकता था। वो दुनियावी तरीके से था, और उसकी पैदाइश से पहले पूरी दुनिया में हलचल हो जाती है, पूरी दुनिया उसको सीधा करने के लिए आती। वो 3 मजूसियों का जिक्र है, 3 मजूसी नहीं, ये 6 महीने तक या इससे ज़्यादा मजूसी या बादशाह, बड़े बड़े लोग आते रहे हैं सिजदा करने के लिए, और वहाँ पर यीशु को उन्होंने पाया। 10वीं आयत, वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। वो सितारा जब ठहर गया वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने जो उनका सफ़र था हज़ारों किलोमीटर का, या 1000 किलोमीटर का, या 2000 किलोमीटर का, उससे वो थके हुए थे। जब देखकर वो खुश हो गए कि हमने यीशु को, उस बादशाह को देख लिया और उसे सीधा किया। उन्होंने बच्चे को सीधा किया। अब पैदाइशी से वो लोगों ने यीशु को सीधा करने शुरू किया। अभी वक्त फिर आने वाला कि यीशु को जब दुनिया में वापस आएंगे, जस्टिस कैम करें, फिर पूरी दुनिया के हर एक घुटना उसके आगे सीधा होगा और झुकेगा, और अपनी खताएं की माफ़ी मांगेगा, हमें माफ़ कर दिया जाए, और जस्टिस का दिन होगा। तो तब वो टू लेट होंगे, लेट हो जाएंगे। हमें और आपको ये सारे कलाम मुक़द्दस में जो मैं आपके सामने यहाँ कर रहा हूँ, गौर करने की ज़रूरत है। हमारे यीशु अल मसीह पैदाइशी से पावरफुल, पैदाइशी से वो ताकत में थे, पैदाइशी से उनकी प्रस्ताव शुरू हो जाती है, पैदाइशी से वो दुनिया में हलचल हो जाती है। दुनिया में ये सारी किताबों में, बहुत सारी किताबों में, बाइबल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बाइबल के अलावा भी बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि यीशु अल मसीह के बारे में,
یہ خداوند کا خاص ایک انتظام تھا۔ عزیزو، یہ داؤد کا یہ شہر کہلاتا تھا بیت لحم، اور یہ جو یوسف یعنی جوزف ماں مریم کے جو ہسبینڈ تھے، خاوند تھے، اور یہ اسی شہر کے رہنے والے، یہ بائی خاندان تھا، بائی گاؤں تھا ان کا، یہ اسی گاؤں میں آئے اور وہاں کے ہی رہنے والے تھے۔ اور اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں عزیزو، یہ جب مجوسی یہ 3 کنگ وہاں پہنچے تو ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ پہلے کا نام تھا ملیچر، اور دوسرا گیسپر، اور تیسرے کا نام تھا بلستر۔ اگر آپ جرمنی کے شہر کولن میں سرچ کریں، یہ ایک کیتھیڈرل چرچ ہے، بہت بڑا چرچ ہے، جو میں آپ کے لیے اس چرچ کی فوٹوگراف، اور وہاں پر یہ جو 3 کوننگ تھے، یہ 3 بادشاہ تھے، ان کی اسکیلیٹن ان کا وہاں چرچ کے اندر پڑا ہوا ہے۔ میں یہ آپ کو ان کی یہ چرچ کے اندر جو ان کے وہ اسکیلیٹن قبروں کی تصویریں وہ بھی لگا رہا ہوں، چرچ کو بھی آپ دیکھیں۔ اور دوسرا یہ کہ میں آپ ایڈریس بھی اس کے اوپر ڈالو، اگر آپ میں سے کوئی وہاں کولن جرمنی میں جا کر چرچ کو وزٹ کرنا چاہے اور دیکھ سکتا ہے، اور وہاں پر ساری چیزیں یہاں ہیں، وہاں پر پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے، کیسے لے کے آئے گئے، کہاں سے آئے، کیسے آئے، کون لے کے آئے، ساری ہسٹری لکھی ہے، آپ ان کو دیکھتے۔ یہ چرچ ہے، یہ 4 ڈوملک لوسٹر کولن میں، یہ اس کا نمبر ہے، کوڈ نمبر 50667 جرمنی۔ یہ جرمنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چرچ کی میں نے یہ فوٹوگرافس لگائی ہیں، اور یہ ایڈریس بھی میں ڈال رہا ہوں۔ آپ اگر سیلف اپنا گوگل کے اوپر آپ سرچ کریں تو بھی آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گے، آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور 12 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا، لبان اور مور اس کی نظر کیا۔ 12ویں آیت، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ عزیزو، جب وہ مجوسی 3 کنگ جن کا بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ جرمنی میں ان کے اسکیلیٹن ہیں، یا ان کی کھوپڑیاں ہیں، یا ان کے وہ سارا ہڈیاں وہاں رکھی ہوئی ہیں، اور چرچ کے اندر آپ وزٹ کر کر دیکھ سکتے ہیں، وہ یسوع کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور جب ہم پہلے بھی میں بتا دوں، جب کسی بچے کو دیکھا جاتا ہے اس کو سجدہ نہیں کیا جاتا، کسی شہزادے کو بھی آپ کسی بادشاہ کے شہزادے کو دے اس کو سجدہ نہیں، اس کے لیے تحفے لے کے جاتے ہیں لوگ، لیکن یہاں پر تھوڑا فرق ہے، یہاں پر اس کو سجدہ کیا، یہاں پر یہ خاص اور سوچنے کی اور بڑی بات ہے، سونا اور لبان اور مور اس کی نظر کیا۔ سونا جو ہوتا ہے وہ بادشاہیت کو ظاہر کرتا ہے، اور جو مہر اس کو خوشبو کے لیے دیا جاتا ہے، لبان بھی خوشبو کے لیے ہوتا ہے، وہ پھیلتا ہے۔ یہ سونے کی بڑی اہمیت تھی اور اب بھی ہے۔ جس کے پاس سونا ہوتا ہے تو وہ سونے کو کبھی بھی بیچ کر اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکتا ہے۔ یہ آگے جا کر یہ سونے کے متعلق میں آپ کو عیاں کروں گا، یہ سونے سے کیا کیا۔ جیسا کہ ہم سونے کے متعلق یا ان طوائف کے متعلق سوچتے ہیں، آپ کو لگتا تھا یا دنیا کو لگتا تھا کہ یہ سونا یسوع کے کام تھا یا یسوع کے کام میں آیا تھا؟
یا یسو نے اس سونے کے ساتھ کچھ کیا تھا؟ یسو تو چھوٹے بچے کی مانت، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ سونا ان کے ماں باپ کو دے دیا گیا تھا، لیکن یہ یسو کی چرنی کے پاس ہی رکھا گیا تھا، اس بچے کو دیکھ کے ہی رکھا گیا تو اسے سجدہ کیا گیا، جو کہ اپنے سر نگو ہوئے اور سر نگو ہو کر سجدہ کیا، دعا کی۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ دنیا میں آپ کو کبھی بھی کسی بھی مذہب میں، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں ایسا چرچا، ایسی بات آپ کو سننے کو نہیں ملے گی کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اس کو سجدہ کیا گیا۔ وہ صرف یسوع المسیح جو دنیا کا مالک، خالق، دنیا کا جسٹس کرنے والا ہے، اسی کو اوپر ہے۔ اور مذہب، دنیا کے اور مذہب بھی جانتے ہیں کہ یسوع المسیح پھر واپس آنے والے ہیں اور آ کر وہ جسٹس قائم کریں گے۔ اور یسوع المسیح نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے کام کیے۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، عزیزو 13ویں اور 14ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر بھاگ جا، اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کی تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ 14ویں آیت، پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچہ اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہوا۔ عزیزو، خداوند کے انتظام میں خداوند جانتے تھے کہ شیطان اس بچے کے پیچھے ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان لوگوں کو گھیرتا ہے۔ وہ لوگ جو مرڈرسٹ، برے لوگ، برے کام کرتے، ان کو گھیرتا ہے، انہی سے کام لیتا ہے۔ اور یہاں پر بھی شیطان نے ہیرودیس کو استعمال کیا۔ ہیرودیس کے ساتھ شیطان کا بڑا ہاتھ تھا۔ اور خواب میں جب یوسف کو فرشتے نے بتایا کہ اس بچے کو اسی رات یہاں سے نکال اور مصر کو بھاگ جا، اور جب تک میں نہ کہوں واپس نہ آنا۔ عزیزو، پہلے تھوڑی دیر پہلے میں نے وہ سونے کے متعلق بتایا ہے۔ وہاں پر یہ جب بیت لحم میں تھے، تو جب آپ دنیا ایک ممالک سے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں یا کسی دوسری جگہ جاتے ہیں، ان کو کھانے پینے کے لیے، پیسے کے لیے، رہنے کے لیے پیسہ چاہیے۔ یہ سونا جو دیا گیا تھا ان کے پاس وقت مقدار میں تھا اور زیادہ قیمتی تھا۔ انہوں نے وہ سونے کو ساتھ لے کر وہاں مصر چلے گئے، اور تقریباً بیت لحم سے مصر کا جو راستہ تھا یہ رات کو ہی نکلے، اور یہ تقریباً 65 کلومیٹر یا اس سے کم زیادہ ہو سکتا ہے، اور یہ تقریباً گدھی کے بچے پر بیٹھ کر وہ مصر کو روانہ رات کے اندھیرے میں ہی چلے گئے۔ تقریباً 12 یا 13 گھنٹے لگے ان کو وہ سفر کرتے 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 یہ مصر پہنچ گئے۔ لیکن ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں آئی کہ یہ وہاں سے کوئی کھانا خریدیں گے یا اپنے لیے کوئی ہوٹل لیں گے یا کوئی سرا رہیں گے جہاں رہیں گے۔ لیکن یہ بھی جو مصر تھا یہ رومن کے ہی سایہ تلے تھا، لیکن وہاں کا انتظام فرق تھا۔ وہاں کا جو بارڈر تھا، وہاں جو اب بارڈر بنے ہیں وہ اور ہے، جب تب تھے تب اور سسٹم تھا، لوگ آسانی سے آ جا سکتے تھے۔ تو یہ آسانی سے صبح صبح یا رات کے پہر کسی وقت بھی مصر کے اندر انٹر ہو گئے، اور جب تک رشتے نے نہیں کہا یہ واپس نہیں آئے، اور یہ تقریباً 2 یا 3 سال وہیں رہے، اور وہاں پر بچے کو اور پرورش کرتے رہے اور اس کا دھیان کرتے رہے خداوند کے فرشتے کے مطابق، اور وہ اس وقت کا انتظار کرتے رہے تاکہ فرشتہ ان کو حکم کرے تاکہ یہ اپنے وطن کو واپس پہنچے۔ 15 اور 16 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور ہیرودیس کے مرنے تک رہا
تاکہ وہ خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہوا کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ 16ویں آیت، جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے میں ہوا اور آدمی بھیج کر بیت لحم میں اس نے سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروایا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے۔ اس وقت کے حساب سے اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی۔ عزیزو، جب ہم کلام مقدس میں غور کرتے ہیں کہ ہیرودیس کے مرنے کے بعد، ہیرودیس کے مرنے تک وہی رہنا، ہیرودیس کے مرنے تک وہی رہا تاکہ جو خداوند نبی کی معرفت پورا ہوا کہ مصر میں سے اپنے بیٹے کو بلایا، وہ یہاں پر پھر بھی یہاں کر رہے ہیں خداوند کہ وہ بیٹے کا ذکر کر رہا ہے۔ یہاں یسوع المسیح کو بیٹا کہا گیا ہے۔ خداوند نے اپنے بیٹے کو مصر سے بانی اسرائیل میں لے کے آئے، اور جب وہ ہیرودیس بادشاہ مر جاتا ہے تو ہی اس بیٹے کو بلایا گیا۔ ہیرودیس بادشاہ نے کیا کیا، پہلے بھی میں بتا چکا کہ وہ ایک ظالم اور خون ریز اور بہت ہی وہ لالچی اور بہت ایسا آدمی تھا کہ وہ شیطان کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا۔ اس نے حکم کیا، اس کے پاس اتھارٹی تھی، بادشاہ تھا، اس نے حکم کیا کہ 2 سال کے اندر کے جتنے بچے ہیں بیت لحم کے اندر ان کو قتل کرو۔ انہوں نے اپنے قاصد روانہ کیے، اپنے سپہ سالار روانہ کیے، لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کر انہوں نے بچوں کو، لڑکوں کو پکڑا اور ان کی گردنیں اڑا دی، ان کو مار دیا، ان کی ماؤں سے چھین کر مار دیا۔ یہ اتنا گھبرا گیا تھا، اتنا پریشان تھا، یہ اس کے پیچھے شیطان تھا، شیطان اتنا پریشان تھا کہ یسوع کو اس کو پتہ تھا کہ یسوع ہی یہ مالک ہے، خالق ہے، یہ بیٹا ہے، یہ خداوند کا قدوس ہے، اور اس کے بدن کو زمین پر سے ختم کر دیا جائے تاکہ یہ جو کچھ کرنے آ رہا ہے یہ کرنے نہ پائے۔ تو اس نے، ہیرودیس نے بہت سارے بچوں کو مروا دیا یسوع کو ڈھونڈنے کے لیے تاکہ اس بادشاہ کو مار دیا جائے۔ عزیزو، یہاں سوچنے کی بات ہے کہ جب اس نے بھی نجومی ہائر کیے یا بلائے، انہوں نے بھی صحیح وہ بات کی جو یسوع کے متعلق تھی کہ وہ کوئی بادشاہ ہے، وہ پیدا ہوگا اور نجات دہندہ ہوگا اور وہ دنیا کو گناہوں سے آزاد کرے گا، بنی اسرائیل کو آزاد کرے گا۔ تو جدو یہ اس کے لیے اور بڑی پریشان کن بات تھی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کو دنیاوی اس طرح کی بادشاہی کا وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ ایک ملک کا بادشاہ نہیں ہے، وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، پوری دنیا پہ حکمرانی کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہم آگے 12 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی۔ یہ یرمیہ کے زمانے میں یرمیہ نبی نے بھی یسوع کے متعلق بات کی تھی، یسوع کے لیے پیشن گوئی کی تھی۔ ہم ایک اور آیت کا مطالعہ کریں گے، یسایہ 49 اس کی 7 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ یسایہ 49:7 یسایہ 49:7 خداوند اسرائیل کا فدیہ دینے والا اور اس کا قدوس، اس کو جسے انسان حقیر جانتا ہے اور جس سے قوم کو نفرت ہے، اور جو حاکموں کا چاہ کر یوں فرماتا ہے کہ بادشاہ دیکھیں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے اور عمرا سجدہ کریں گے، خداوند کے لیے جو صادق القول اور اسرائیل کا قدوس ہے، جس نے
तुझे परगिंदा किया है। अजीजों, यहाँ पर भी साफ साफ ईसाया नबी भी यही बात कह रहा है कि उसको लोग सिजदा करेंगे, और लोगों ने सिजदा किया। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस मजूसियों का जिक्र है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सिजदा किया और बहुत सारे लोग गाए बगाए वहाँ आते रहे, और बहुत बड़े बड़े लोग, मीर लोग यीशु को सिजदा करने के लिए आते रहे। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए 18वीं आयत का मुताला करेंगे। रामा में आवाज़ सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम, राखल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि वो नहीं है। और तो बैतलहम में वो बड़ी सख्ती का वक्त था। गलियों बाज़ारों में, शहर के अंदर, घर घर के अंदर रोना था, क्योंकि वो ताकत से, तलवार से और बड़ी जोश से सिपा सलार लड़कों को कत्ल कर रहे थे। माओ से छीन छीन कर उनको मार दिया गया, उनका गलियों बाज़ारों में खून बहाया गया। ये सारे काम के पीछे शैतान और हेरोदेस था जो इस्तेमाल हो रहा था। और वो बड़ा मातम, वो राखल जो अपने बच्चों को रो रही थी, माएँ मातम कर रही थी, रो रही थी कि बच्चों को कत्ल कर दिया गया है। तो इतनी जुम्बश बैतलहम में हुई, इतना खून बहाया गया कि यीशु की पैदाइश पर उसके खौफ से इस तरह अभी भी लोग, अभी भी कौमें यीशु के नाम से खौफ करती हैं, यीशु के नाम से डरती हैं। यीशु के नाम अगर कोई ले तो उससे परेशान हो जाती हैं कि यीशु नाम में ताकत है, यीशु नाम में पावर है, यीशु नाम में निजात है, यीशु नाम ही वो निजात दहिंदा है, वो दुनिया का जो अदल और इंसाफ करने वाला है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं 120 आयत का मुताला करेंगे। जब हेरोदेस मर गया तो देखो, खुदावंद के फरिश्ते ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, 20वीं आयत, उठ इस बच्चे और इसकी माँ को लेकर इसराइल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाह हैं वो मर गए। अजीजों, यहाँ पर मैंने वो हेरोदेस की कब्र की तस्वीर लगाई है, आप देख सकते हैं। हेरोदेस मर गया, दफन हो गया, फना हो गया, और फरिश्ते ने ख्वाब में यूसुफ को हुक्म किया, क्योंकि वो इस माँ मरियम का बच्चे का जिम्मेदार वही था। और उसको हुक्म के मुताबिक उसने कहा, फरिश्ते ने, जा बच्चे को लेकर चले जा, और अब रास्ता साफ है और चले जा। और वो फरिश्ते के कहने के मुताबिक यीशु को लेकर इसराइल के अंदर, यहूदिया के अंदर दाखिल हुआ। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए देख 21 और 22 आयत का मुताला करेंगे। पस वो उठा और बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर इसराइल के मुल्क में आ गया। यूसुफ माँ मरियम को, बच्चे को लेकर आ गया। फरिश्ते के मुताबिक जो ख्वाब में दिखाई दिया, उसने हुक्म किया, बच्चे को ले जा, अब सेफ है। ये देखे, खुदावंद अपने लोगों की, अपने चाहने वालों की हिफाजत करता है, उनको परेशानी होने देता है। जब हम सच्चाई के साथ, खुदावंद के साथ, यीशु के साथ चलेंगे तो हम अपनी ज़िंदगियों में सेफ होंगे। हमें आगाही दे दी जाएगी कि आप ये करें या ये ना करें। तो आप सोचें, आजमा कर देखें। 22 आयत का मुताला करेंगे। मगर जब सुना कि अरखलास अपने बाप हेरोदेस की जगह यहूदिया में बादशाही करता है, तो वहाँ जाने से डरा और ख्वाब में हिदायत पाकर गलील के इलाके में रवाना हो गया। अजीजों, यहाँ पर बड़ी ख़ास आयत है।
وہ بیت لحم میں جوزف ماں مریم کو اور یسوع کو بچے کو لے کے جانے سے گھبرایا، ڈر گیا، کیونکہ ہیرودیس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا مقرر ہو چکا تھا۔ وہ بیٹا بھی کوئی اچھا انسان نہیں تھا، وہ بھی اسی طرح تھا، وہ بھی لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا، جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا۔ لیکن یوسف نے بڑا ڈر شو کیا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کا بیٹا وہاں بادشاہ ہے۔ لیکن فرشتے نے، جیسا کہ کلام مقدس میں 22 آیت میں لکھا، فرشتے نے پھر خواب میں دکھائی دیکھ کر یا خواب میں اس کو کہا کہ تو گلیل کو چلا جا۔ عزیزو، یوسف نے اسی طرح ہی کیا کہ وہاں سے وہ گلیل کو روانہ ہو گیا۔ گلیل شہر بیت لحم سے 175 کلومیٹر 175 کلومیٹر کا سفر ہے، اور اگر مصر کا سفر بھی ایڈ کریں تو 60 کلومیٹر کر لیں یا اس سے کچھ کم زیادہ کر لیں۔ یہ پھر وہ گدھی کے بچے پر لے کر گلیل کو گیا اور اسی شہر میں رہنا شروع کیا۔ اسرائیل کے اندر پہاڑی راستے، پہاڑی علاقے، وہ جو خچر یا گدھے ہوتے ہیں یہ پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں، بڑی آسانی سے چڑھتے ہیں، یہ بوجھ کو اٹھا کے آسانی سے چڑھ جاتے ہیں۔ تو خچروں کا اور گدھوں کا یہ پہاڑوں پر بہت ان سے کام لیا جاتا ہے، ان سے سفر کیے جاتے ہیں۔ یہ یوسف ناصرت میں پہنچ جاتا ہے اور ناصرت میں پھر جا کر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اور پھر یسوع کا بھی نام یسوع ناصری کے نام سے گنا گیا یا ٹھہرایا گیا یا کہا گیا کہ یسوع ناصری ہے، کیونکہ یسوع ناصری میں وہاں ہی پرورش پائی اور وہاں ہی بڑھا، وہاں ہی قد و قدم میں بڑھا۔ تو ابھی میں آخری آیت کا مطالعہ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آخری آیت ہے، 23ویں آیت ہے، 23ویں آیت اور اختتامی آیت ہے۔ اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ عزیزو، یہ کلام مقدس میں 400-500 سال، صدیاں پہلے لکھا گیا تھا کہ وہ ناصرت میں پلے گا اور ناصری ہی کہلائے گا۔ یسوع کو ہم یسوع ناصری اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ناصرت میں بڑا پلا اور ناصرت کا نام پوری دنیا میں مشہور ہوا، اور ناصرت میں یسوع کے وہاں رہنے کی جگہ، اور یوسف اور مریم بھی ناصرت میں رہا کرتے تھے۔ جیسے ہم پہلے جب ہم نے دیکھا، پڑھا بھی، اور جب ماں مریم حاملہ ہوئی، وہ 6واں مہینہ تھا تو بھی وہ ناصرت کے ہی اندر تھا۔ ماں مریم ناصرت کے اندر تھی، ماں مریم ناصرت کی رہنے والی تھی۔ جوزف کا جو بائی خاندان گاؤں تھا وہ بیت لحم تھا، لیکن جوزف کیونکہ وہ فرنیچر کا کام وہ کرتا تھا اور اسی نے وہاں پر اپنا سیٹ اپ کیا، وہ وہاں پر ہی وہ اپنا کام کرتا رہا۔ تو میں آخر میں ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مکا کی کتاب، اس کا 5 باب، اس کی 2 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن آئے بیت لحم افراطہ، اگر تو یہودیوں کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے تو بھی تجھ سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مقصد زمانہ سب کا ہاں قدیم الایام سے ہے۔ عزیزو، جو بیت لحم کا جو پہلا پرانا نام تھا وہ بیت لحم نہیں تھا، اس کو افراط یا افراطہ کہا جاتا تھا۔ یسوع کی جو پیدائش ہے افراط میں ہوئی، اور یسوع بڑے پھلے
नासरत में। इसी तरह कलाम मुक़द्दस को आपके सामने पेश करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो।